کے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، اور چاند چمکے جس طرح ستاروں میں، چاند جس طرح چمکے ستاروں میں، نبی اس طرح اپنے یاروں میں چمکے، نبی اس طرح اپنے یاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد ہمارے ہزاروں میں چمکے، محمد ہمارے ہزاروں میں چمکے، اور والشمس چہرہ تو واللیل زلفیں، والشمس چہرہ تو واللیل زلفیں، نبی قرآن کے 30 سپاروں میں چمکے، محمد ہمارے ہزاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح اپنے یاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، حمد و ثنا کی بات، ڈھیر و درود نبی کریم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات تھے، درود و سلام دے نذرانے تحفے پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور و نزدیک تو قرآن و حدیث دی روشنی کے اندر بیانات سننے واسطے جامع مسجد نورانی فتح پور کالونی کے اندر تشریف لیان والوں، اللہ رب العزت دا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک دا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا اور سانو مسلمان بنایا اور سانو اپنے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ حضرات محترم، اج دا جمعہ اور اج دا موضوع عین قرآن کے مطابق ہوئے گا، یا قرآن دی گل ہوئے گی یا سونے نبی دی فرمان دی گل ہوئے گی۔ اج دا موضوع نماز دی فضیلت، نماز دی اہمیت، فضیلت نماز، کہ نماز کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے، کیونکہ یہ نفس و نفسی دا دور جا رہا ہے، یہ جدید دور جا رہا ہے، مشینہ والا دور۔ بڑے دنا لوگ نے، عقل والے شعور والے لوگ نے آج کے دور کے اندر، بڑے پڑھے لکھے حضرات نے، بڑا نفس و نفسی کا وقت ہے، جلد و جلدی کا وقت ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جلدی کے اندر ہے، ہر بندہ مصروف ہے، کسی کو وقت نہیں گھر میں ماں باپ کو بیٹھنے واسطے، بیوی بچوں کو بیٹھنے واسطے، کسی کو وقت نہیں مسجد کے اندر آن واسطے، دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے واسطے، کسی کو ٹائم ہی نہیں دو رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ لئیے کہ اللہ نے سانو بے شمار نعمتوں نال نوازیا ہے، اور سونے اللہ نے اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے۔ آج وہ وقت جا رہا ہے کہ مسجد ساڑیاں پکیاں نے، مسجد خوبصورت ہے، مسجد اندر کلین بچھے ہوئے نے، اے سی لگے ہوئے نے، ہر دنیا کی سہولت مسجد کے اندر موجود ہے، پھر بھی ساڑیاں مسجداں اللہ کے گھر ویران نے، ساڑے گھر آباد نے۔ ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ مشکل کے اندر ہے، ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ مصیبت وچ ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اسی دین تو دور ہیں، قرآن تو دور ہیں، نماز تو دور ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نے جڑی شریعت عطا فرمائی سی، اس شریعت محمدیہ تو اسی دور ہیں، جس کی سزا یہ ہے، جس کی وجہ تو سارے گھروں میں مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلوں نے گھیرا پا لیا، مشکلوں نے گھیرا ڈال لیا، سارے کو وقت ہی نہیں کسی ٹائم کا۔ مسجد ویران نے، جڑے بادشاہ کا بادشاہ دا گھر ہے، شہنشاہ کا شہنشاہ دا گھر ہے، ساری کائنات دا خالق مالک پروردگار، ساری کائنات دا رازق، جس دا یہ گھر یہ ویران ہے، تو سارے گھر آباد نے، اور حالانکہ اس گھر کی وجہ تو سارے گھر آباد نے، مسجد کی وجہ تو حضرات محترم، آج دا موضوع نماز کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا دے اندر کوئی بھی اسی چھت بنانے ہیں، کوٹھی بنانے ہیں، بنگلہ بنانے ہیں، کوئی بھی دنیا میں اسی جناب رہن سہن واسطے جگہ بنانے ہیں، تو اس دے وچ سپورٹ کی ضرورت ہوندی ہے، اس دے اندر دیوار کی ضرورت ہوندی ہے، اس دے اندر ستون کی ضرورت ہوندی ہے۔ بغیر ستون تو، بغیر سپورٹ تو، بغیر دیوار تو چھت نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی لوہے دی، لکڑی دی، سیمنٹ دی سپورٹ ضروری ہے، بغیر سپورٹ دے چھت کھڑا ہو سکتا نہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، رب دی شان ہے، جس رب نے ساری کائنات دے اتے خوبصورت نیلا جہا آسمان بچھا چھڑیا، سونی جہی پانی اتے زمین بچھا چھڑی ہے، کسی سپورٹ تو بغیر، کسی زمین، کسی دیوار تو بغیر، کسی جناب ستون تو بغیر۔ یہ صرف اللہ دی شان ہے، رب دی قدرت ہے، اللہ دی حکمت ہے۔ باقی اس کائنات کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مخلوق، بڑی بڑی مخلوق آئی ہے، کوئی بھی کائنات کے اندر کوٹھی، بنگلہ، گھر، اپنا مکان بغیر ستون تو، بغیر دیوار تو کھڑا نہیں کر سکتا، بغیر سپورٹ تو کسی حالت بھی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ چھت کھڑا کرنے واسطے سپورٹ اہم ہے، سپورٹ ضروری ہے۔
مثال دے کے گل سمجھانا نبی دی سنت ہے، گل سمجھ آ جاندی ہے۔ سونے نبی دے امتیو جامع مسجد نورانی دے اندر فتح پور کالونی دے اندر دوروں نزدیک تو آن والے ہو، دل دی تختی، دل دا دروازہ کھول کے، دل دی کھڑکی کھول کے، دل دے کان کھول کے آج دی میری گفتگو سماعت فرماؤ۔ میں بندہ نچیز طالب علم، میں تھانوں عرض کرنا چاہنا کہ نماز اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی تحفہ دیتا ہے مسلمان مومن بندے نو، کہ فرمایا جس طرح دنیا دے اندر کوٹھی بنگلہ گھر مکان کھڑا کرنے واسطے سپورٹ کی ضرورت ہے بابا جی، اسی طرح دین وچ 5 سپورٹاں نے، شریعت 5 سپورٹاں تے کھڑی ہے۔ یہ جڑی دین دی کوٹھی ہے نا، شریعت دا جڑا بنگلہ ہے، شریعت دی جناب جڑی چھت ہے نا، شریعت محمدی شریعت جڑا دین ہے، اس نو اللہ تعالیٰ نے 5 سپورٹاں عطا فرمائیاں نے۔ انہاں سپورٹاں وچوں اگر ایک سپورٹ چھڑ دئیے، ایک دیوار بھی اسی گرا دئیے یا ایک ستون بھی چھڑ دئیے تو یہ دین نامکمل ہے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ شریعت کامل اور مکمل خود ہوئے گی جدو اسی 5 ستون اللہ تعالیٰ نے جڑے عطا فرمائے ہیں انہوں مننا گے، انہوں تے عمل کریں گے۔ تو حضرات محترم، دین دیا 5 سپورٹاں نے، 5 دیواراں نے۔ پہلا نمبر تے جدو بندہ مومن کلمہ شریف پڑھ لیندہ ہے تو کافر تو مسلمان ہو جاندہ ہے، جہنمی تو جنتی ہو جاندہ ہے، برے تو اچھا بن جاندہ ہے، دل کالے تو سفید ہو جاندہ ہے۔ جدو بندہ کلمہ پاک پڑھ لیندہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیندہ ہے، کلمہ شریف پڑھ لیندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب بندہ مومن کلمہ شریف پڑھ لیندہ ہے تو پھر اس تو بعد 4 چیزاں ہور نے جنہاں تے کلمہ دی نماز شریعت دی بلڈنگ کھڑی ہے، 4 ستون نے جنہاں تے شریعت دی بلڈنگ کھڑی ہے۔ وہ 4 ستون جو اگر اسی ایک ستون بھی چھڑ دئیے تو سارا دین مکمل نہیں ہوندہ۔ پہلے نمبر تے کلمہ شریف، دوسرے نمبر تے ہے نماز۔ نماز دین دا دوسرا ستون ہے، بولو نماز دین دا کی ہے؟ دوسرا ستون، دوسری سپورٹ، جس تو بغیر دین دی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی نہیں۔ تیسرے نمبر تے حج۔ ہر مسلمان جس میں اللہ تعالیٰ نے دولت دیتی ہے، پیسہ دیتا ہے، جہدے کول اخراجات نے، وہ ہوتے زندگی وچ ایک دفعہ حج فرض ہے۔ حج کی ہے؟ فرض۔ 3 سپورٹ ہو گئی ہیں۔ چوتھے نمبر تے زکوٰۃ۔ ہر بندہ مومن مسلمان مرد عورت جس کو مال دولت ہے، گھر مکان، اپنا کوٹھی بنگلہ، مال ڈنگر ہے، اخراجات نے، اس تے سال وچ 1 مرتبہ زکوٰۃ دینی کی ہے فرض۔ کتنی سپورٹ ہو گئی ہیں؟ 4۔ 5ویں اور آخری سپورٹ کیڑی ہے؟ دین دی شریعت دی بلڈنگ جس تے کھڑی ہے، شریعت دین۔ 5ویں سپورٹ اور 5ویں دیوار ماہ رمضان المبارک دے روزے نے۔ ماہ رمضان مبارک دے روزے کی نے؟ فرض۔ یہ 5 چیزیں نے جنہاں تے بابا جی دین دی بلڈنگ کھڑی ہے، دین دی کوٹھی کھڑی ہے، دین شریعت جنہاں دے 5 چیزیں نے، یہ 5 نشانیاں نے دین دی، جنہاں دے اندر ایک بھی نشانی نہیں۔ کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جڑے 5 چوں ایک بھی نہیں مندے وہ بندے مسلمان نہیں۔ جڑا بندہ ان 5 چوں ایک بھی نہ منے وہ بندہ مسلمان نہیں۔ یہ 5 تے ایمان رکھنا، یقین رکھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر تے کی ہے؟ کلمہ، دوسرے نمبر تے نماز، تیسرے نمبر تے زکوٰۃ، چوتھے نمبر تے حج، 5ویں نمبر تے ماہ رمضان مبارک دے روزے۔ یہ 5 چیزیں ضروری نے جنہاں تے شریعت مکمل ہوندی ہے، دین مکمل ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، کلمہ پاک پڑھنے تو بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے تو بعد ساڑھے تے 4 چیزیں لاگو ہو جاندیاں نے۔ اور ویکھو
اگر ساڈے کول پیسہ دولت نہیں ہے تو حج ساڈے تے فرض نہیں ہے. اگر اسی غریب ہیں اپنا گزارا جو کہ روزی کمانے ہیں پھر پیٹ کی خاطر بیوی بچے کی خاطر اپنے گھر کی خاطر صرف اتنی کی روزی ہوتی ہے کہ مسے روٹی پوری ہوتی ہے تو اس بندے تے حج فرض نہیں. حج چھڈنے دی انہوں گنجائش ہے, شریعت نے گنجائش رکھی ہے. جس بندے کو پیسہ نہیں دولت نہیں اخراجات نہیں, ماہ رمضان مبارک آ جائے کوئی بیمار ہوئے کوئی مریض ہوئے تو شریعت نے وہ سختی نہیں کی تھی, ان روزے دی معافی دیتی ہے, ان روزے دے اندر معافی دی گنجائش ملی ہے. جڑا بندہ صحت مند نہیں بیمار ہے روزے کی مجبوری ہے. جناب محترم جس کو پیسہ نہیں دولت نہیں اخراجات نہیں اس بندے کو زکوٰۃ بھی معاف ہے. سال کے اندر زکوٰۃ جڑا بندہ خود مسے پیٹ اپنا پورا بھرتا ہے بچیں دا نہیں اخراجات پیسہ دولت نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کو شریعت نے معافی دیتی. شریعت نے زکوٰۃ کے اندر اس کو گنجائش دیتی معافی دی. حضرات محترم یہ ہو گیا حج روزہ اور زکوٰۃ, یہ تین چیزوں میں بولو معافی ہے. کی ہے مجبوری نو بندہ جڑا نہیں ادا کر سکتا اس واسطے کچھ نہ کچھ گنجائش ہے. مگر ایک نماز اتنی اہم چیز ہے, اتنی قیمتی شے ہے, اتنی قیمتی خزانہ ہے جس کے اندر کسی وجہ تو بھی معافی نہیں, چھڑنے کی گنجائش نہیں, کسی حالت بھی بابا جی نماز چھڑنے کی گنجائش نہیں. جس بندے نے کلمہ پاک پڑھ لیا کلمہ طیبہ پڑھ لیا, جس بندہ دین دے جھنڈے تلے آ گیا, دین دے چھت تلے آ گیا, شریعت دے جھنڈے تلے آ گیا, اس بندے نو نماز کسی حالت بھی معاف نہیں. حضرات محترم نماز بڑی اہم ہے, بڑی قیمتی ہے, بڑی ضروری ہے, فرض عین ہے. نماز کتنی فرض ہے؟ نماز اتنی فرض ہے کہ جدو بچہ 7 سال کا ہوئے تو شریعت حکم ہے نماز آکھو, اپنے بچے نو نماز آکھو. جدو کتنے سال ہو جائے 7 سالہ کا, کتنے سالوں کا 7 سالہ کا بچہ ہو جائے تو اس کو ماں باپ تے لاگو فرض ضروری ہے کہ اپنے بچے نو نماز حکم دے. اور فرمایا جدو بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ماں باپ تے ضروری ہے اپنے بچے تے سختی کر کے بچے نو مار کٹ کے بچے کا بستر الگ کر کے اپنے بچے نو نمازی بنائے. شریعت کے اندر حکم یہ ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انہوں نماز آکھو پیار نال, 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس تے نماز ضروری ہے. جدو بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو مار کٹ کے ناراض ہو کے رنج ہو کے, جی ساڈا بچہ سکول نہ وجے تو اسی رنج ہو جانے ہیں, اسی تک مارتے ہیں کٹتے ہیں. میں ویکھی بی بچہ سکول نہ وجے تو بڑی غصے ہوئی بڑی ناراض ہوئی. تو آخر کا مقصد ہے بچہ سکول نہ وجے تو سانو تکلیف ہوتی ہے, سانو دکھ لگتا ہے کیونکہ اسی وہ پیسے بھرتے ہیں نا, وہ سانو بڑی قدر ہے. تو دین ساڈا پیسہ نہیں لگا, ساری دولت نہیں لگی, ساری جان نہیں لگی, سانو یہ قدر نہیں. تو حضرات محترم جس طرح سے سکول کی فکر کرتے ہیں بچے کی, بچہ سکول نہ جاوے تو ماں پیو تڑپ جاتا ہے, ماں پیو مارتا کٹتا ہے, ناراض ہوتا ہے. دین اس نال ڈھیر سختی ہے نماز کی. جدو بچہ بالغ ہو جائے, جدو بچہ جوان ہو جائے تو نماز اتنی ضروری ہے, اتنی اہم ہے کہ بچے نو مار کوٹ کے 10 سال کا بچہ تو نماز والے پاس لے آؤ, وہ بستر الگ کرو. تو حضرات محترم ویکھو نا نماز اتنی اہم ہے کہ اگر ساڈے کو تھوڑی جی بارش آئے تو اسی نماز چھڑ دینے. اور حقیقت گل ہے کہ دل خون دے آنسو روندا ہے. ساڈی ایڈی وڈی مسجد ساڈی نہیں, ساڈے کتنے بھی چلے جاؤ اس وقت جناب, جتھے بھی ملک پاکستان کے اندر دنیا جتنے بھی کلمہ گو لوگ نے تقریباً عام ہر جگہ مسجد جمعے والے دن عید والے دن جویں طور طریقہ ساڈا بن گیا, رسم و رواج بن گئی, مسجد فل ہوندیاں نے عید والے دن جمعے والے دن کلاں تے یا روزے اگے پیچھے مسجد ویران, مسجد خالی. کیا رب صرف یہ روزے چی رب ہے, اگے پیچھے رب نہیں, یا رب دا عذاب صرف روزے چی ہوندا جڑا اسی سارے مسلمان مسجد آباد روزے چ کرتے ہیں. تو حضرات محترم نماز بڑی اہم چیز ہے, بولو نماز بڑی قیمتی ہے, بڑی ضروری ہے. نماز چھڑنے کی ذرہ بھی گنجائش نہیں. اگر تسی صحت مند ہو جوان ہو تواڈے کول زندگی ہے تو نماز کھڑ کے پڑھو, کھڑے ہو کے. اگر تواڈے کول صحت نہیں تو نماز بیٹھ کے پڑھو. شریعت حکم ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر بھی معافی نہیں, گنجائش نہیں, نماز لیٹ کے پڑھو.
اتنی ضروری ہے نماز، اشارے نال بھی پڑھو تو پڑھو، اتنی ضروری ہے۔ نماز چھڑنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اگر تھوڑے کول پانی ہے تو وضو کر کے پڑھو، جس طرح نماز جنت دی چابی ہے اسی طریقے وضو نماز دی چابی ہے۔ تو نماز واسطے وضو ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں تو تیمم کر کے مٹی نال زمین تے تیمم کر کے بھی نماز پڑھنی پوے تے پڑھو۔ اگر تسی سفر چو تاں بھی نماز دی معافی نہیں، نماز سفر نماز قصر 2 رکعت نماز قصر پڑھی جاندی، سفر بھی نماز دی معافی نہیں۔ نماز اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے۔ ساڈے کو تھوڑی جی بارش آ جائے، گھر فوتگی ہو جائے، کوئی صدمہ ہو جائے، یا بابا جی گھر کوئی حادثہ ہو جائے چھوٹا موٹا، کوئی بچہ بیماری ہے، کوئی مسئلہ تھا، اسی نماز چھڑ دینے ہیں۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام دا ہے طور طریقہ صحیح، بزرگوں سمجھ آ رہی بابا جی، بابا شریف سمجھ آ رہی؟ بس صحابہ کرام دے دور دا یہ حالت سی کہ جدوں بھی کوئی مشکل پیش آندی سی، کوئی پریشانی بنتی سی، کوئی ٹینشن بنتی سی، کوئی دکھ بنتا سی، تو کی کرتے سن؟ نماز حاجت 2 رکعت نماز نفل نیت لیندے سن۔ نماز حاجت نیت کے وہ اپنے رب کو ساری دل دی نیک حسرتاں بولو پوریاں کراندے سن، دل دی نیک خواہشاں رب کو نماز کے ذریعے پوریاں کراندے سن۔ ساڈے گھر تھوڑی جی کوئی مسئلہ بن ونجے، کوئی پریشانی بن ونجے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بارش ہو جائے، ساڈے گھر شادی ہوے، بیاہ ہوے، خوشی ہوے، تاں اسی نماز دے نیڑے نہیں جاندے۔ پکے نمازی، پکے نمازی، پوائنٹ ٹائم دی نمازی، حاجی تسی ویکھو کہ خوشی غمی تے نماز تے نہیں آندے۔ اور حقیقت گل ہے اصل نماز انہوں نے پڑھی ہے جدوں تیر تے تلوار ہوندیاں سن۔ پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی، پچھلے تو پہلے جمعے ماہ رمضان دے آخری جمعے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام قبول کیتا تے تشریف لے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام سجدہ پہ رب نو کردے تے چھپ کے، حضرت عمر نے عرض کیتا محبوب اسی سچے ہیں، اللہ دے محبوب فرمایا اسی سچے ہیں۔ عرض کیتا محبوب ساڈا دین سچا ہے، اللہ دے محبوب فرمایا بالکل اے عمر دین سچا ہے۔ عرض کیتی اے محبوب ساڈا رب سچا ہے، اللہ دے پاک محبوب فرمایا اے عمر ساڈا رب بھی سچا ہے۔ عرض کیتی محبوبہ ساڈا قرآن سچا ہے، اللہ دے محبوب فرمایا بالکل عمر ساڈا قرآن بھی سچا ہے، ساڈا دین بھی سچا ہے، ساڈا رب بھی سچا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیتا محبوب تسی باہر کھڑ کے نماز پڑھو، میدان وچ سریام دین پڑھو، سریام نمازاں پڑھو، باہر میدان دے وچ نکل کے تسی سجدے رب نو کرو۔ میں ویکھاں عمر دے ہوندیاں کس مائی دے لال دی جرت ہے تانوں آ کے نماز روکے، تواڈے نال زیادتی کرے۔ حضرت عمر فاروق نے دین تے پہرا دیتا، ختم نبوت تے پہرا دیتا۔ فرما عرض کیتی محبوب تسی نماز پڑھو، میں ویکھدا کون ہے جس نے بچے یتیم کرانے ہو، بیوی بیوہ کرانی ہوئے، کس دی جرت ہے کوئی ہاتھ بڑھائے میں دے ہاتھ کٹ دیاں گا۔ محبوبہ تسی سین میدان دے وچ سین وچ نماز پڑھو، کس دی جرت ہے کوئی تاڑے میں دی اکھ ویکھے میں دی اکھ کٹ دیاں گا۔ حضرت عمر فاروق نے پہلی باری، حضرت عمر فاروق نے دین تے شریعت تے اور محمدیت، شریعت محمدیت ختم نبوت پہرا دیتا، بلکہ ختم نبوت پہرا دینا حضرت عمر دی سنت ہے۔ اور آج دے دور وچ، آج دے معاشرے وچ وہ سنت تیرے میرے بزرگ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے ادا کی تھی۔ اور پھر جنازے میں دنیا ہند نہیں آندی، انہوں نے دین واسطے مشقتاں برداشت کیتیاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں، حضرت عمر فاروق دی سنت نو ادا کیتا، ختم نبوت پہرا دے کے کائنات دے اندر پھر یہ جنازہ کسی نے ویکھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو جنازہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دویا کائنات دے جو جنازہ کسی ڈٹھا ہی نہیں۔ تو حضرات محترم عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، بولو نماز بڑی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اگر تسی بیمار ہو تو نماز پھر بھی پڑھنی پوے گی، اگر تسی صحت مند ہو تو نماز بولو پڑھنی پوے گی، اگر تسی سفر ہو تو نماز پڑھنی پوے گی، اگر تسی دن ہو تو نماز پڑھنی پوے گی، اگر رات میں ہوئے تو نماز پڑھنی پوے گی، اگر تسی جناب بارش آ رہی تو پھر بھی نماز پڑھنی پوے گی، خوشی ہوئے پھر بھی نماز پڑھنی پوے گی، غمی ہوئے پھر بھی نماز پڑھنی پوے گی۔ کسی حالت کی نماز دی معافی شریعت نماز دی چھٹی نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، نماز بڑی اہم ہے، کسی حالت بھی معاف نہیں۔ صحابہ کرام دے دور دو بندیاں دے سارے بھی اگر کوئی مسجد آ سکتا سی تو بھی آ کے جماعت نماز پڑھتے سی۔ ایک نبی نے صحابی رسول نے عرض کیتا محبوب میں نبینا میں نہیں آ سکتا، میرا گھر دور ہے، تو مہربانی فرماؤ میرے حکم فرماؤ میں کیا کروں؟ تو لجپال آقا فرمایا اے دس تیرے کنا چ اذان سن دی ہے؟
تیرے کنا چ اذان دی آواز جاندی ہے. عرض کیتی محبوب میرے کنا وچ اذان دی آواز جاندی ہے. تو فرمایا پھر جمیں بھی کریں آ کے جماعت میں نماز پڑھ. حضرات محترم اسی تے نماز نو کچھ سمجھے ہی نہیں. اسی تے نماز دی مقصد نو سمجھے ہی نہیں. اسی دین نو شریعت نو سمجھے ہی نہیں. نماز دی اہمیت نو، نماز دی فضیلت نو، نماز دی قدر نو پہچانے ہی نہیں اساں. ورنہ نماز دی بڑی سختی ہے. نماز اندر معافی گنجائش چھٹی نہیں ہے. نماز بڑی ضروری ہے. چاہے کوئی ڈیرے تے رہندا ہے، چاہے کوئی جتھے بھی رہندا ہے، کوئی زمین، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. جناب کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ایم پی اے، ایم این اے، چاہے کوئی جتنا پڑھ جائے کائنات کے اندر جس کلمہ پڑھ لے اس کو نماز دی معافی نہیں. بولو اس کو نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں. نماز بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے. نماز فرض عین ہے. کسی حالت بھی نماز دی معافی نہیں. صحابہ کرام فرماندے نے جڑا عشاء تے فجر دی نماز صحابہ کرام دے دور چھوڑ دے ویا نا. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ عشاء تے فجر دی جماعت، بولو کیڑی عشاء تے فجر دی جماعت. جڑا بندہ جماعت نال نہ پڑھیا صحابہ کرام سمجھدے ہیں شاید دین تو دور ہو گیا. صحابہ کرام دے دور دی گل کر رہے ہیں، اج دی نہیں. تو جے وہ صحابہ کرام اج سانو ویکھ لیندے تو انہاں سانو پکا یقین کر لینا سی کہ مسلمان ہی نہیں. کیونکہ آقا فرمایا مومن تے کافر وچ نماز دا فرق ہے. کدا فرق ہے؟ نماز دا. سانو نماز دی اہمیت دا پتہ ہی نہیں. تو حضرات محترم اج سانو علاقہ ساڈا، مسجد ساڈی، قلیل بچھ ہوئے ساریاں ازیشاں ساریاں جناب نعمتاں موجود نے، ساریاں نعمتاں ساری سہولتاں موجود نے. اسی پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. قربان جائیے ان لوگوں تو. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا علی، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت طلحہ، سارے صحابہ کرام حضور دے یاراں تو جنہاں نے کچیاں مسجداں، کچیاں جگہ تے جناب جنہاں نے پتھراں تے بھی کھلو کے نمازاں قائم کیتیاں اور تیراں تلواراں دی بارش تک بھی نمازاں قائم کیتیاں. اسی تاں صرف بارش آ جائے تو نماز چھڑ دینے ہیں. اور پچھلی رات کل راتی جناب میں لگا سی تو مسجد بندہ ہی کوئی نہیں سی. حالانکہ ڈب کے مر جانا چاہیے سانو. ایڈی وڈی مسجد، اس مسجد وچ نماز پڑھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں. قسم بخدا دل خون دے آنسو روندا ہے. مینوں رب نے طالب علم بنایا، دین دی دعوت دینے واسطے اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے تو میں دعوت پہ دینا. نماز بڑی ضروری ہے. مسجد آباد کرو گے تو تواڈے میرے گھر آباد ہون گے، تواڈے میرے گھراں وچ خوشیاں ہون گیاں. اگر اسی مسجد ویران، اللہ دے گھر ویران تو ساڈے تواڈے گھر برباد ہو جان گے. بڑی سختی ہے نماز وچ. نماز بڑی اہم ہے، بڑی ضروری. کسی حالت وچ بھی چھڈنے دی گنجائش نہیں. تو تیرے تلواروں وچ انہاں نمازاں پڑھیاں تو انہاں دی نماز قائم کیتی، انہاں نماز چھڈی نہیں. ایک لوہار اپنا کام کر رہا، تھوڑا وہ ہاتھ چ پیچھے ہاتھ گیا، اذان ہوئی اس تھوڑا چھڈ دیتا. اتنی اہم نماز. اس کے پہلے رب دا ذکر، رب دی عبادت کر کے اس کا تاں میں نماز پڑھ سکتا. اور سانو اللہ تعالیٰ نے پیسے کمانے واسطے پیدا نہیں فرمایا. یہ دنیا مجبوری ہے. بولو دنیا کی ہے؟ مجبوری. یہ دنیا کمانا سارا مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ نے سانو انجوائے کرنے واسطے پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے سانو موجہ کرنے واسطے پیدا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا کمانے واسطے پیدا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سانو ڈھیر بچے شادیاں کرنے واسطے پیدا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کوٹھی بنگلہ جائیداد بنانے واسطے پیدا نہیں فرمایا. اے لوگو، ایمان والو، سجنوں، اللہ نے انجوائے واسطے پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے سانو مزے کرنے واسطے، موجہ کرنے واسطے، پیسہ دولت کمان واسطے، کوٹھی بنگلہ بنان واسطے، کار بنان واسطے، اے دنیا جائیداد بنان واسطے پیدا نہیں فرمایا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سانو اے دنیا واسطے نہیں، یہ دنیا ساری مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب فرما رہے جن اور انسان نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا. بولو اللہ تعالیٰ نے کس واسطے پیدا فرمایا؟ عبادت واسطے. تو دس واسطے عبادت دا حق ادا کیتا یا نہیں نہ حق ادا کیتا. اسی بے وفا ہیں. بولو اسی کی ہیں؟ ہم بے وفا اور پھر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہم بے وفا، وہ پھر بھی اتنا پیار کرتے ہیں. اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اسی بے وفا پھر بھی رب آدھا میں 70 ماں نالوں ڈیارا پیار کرتا بابا جی. 70 ماں نالوں. ایک ماں دی مثال نہیں لبے گی تمہیں کائنات وچ. ساڈے بچے کو کچھ ہو جائے تو ساری رات نیندر نہیں آتی، اسی چاہ کے کھلوتے رہنے ہیں. تو حضرات محترم ایک ماں کی مثال نہیں تو 70 ماواں کی مثال رب دے رہا. اللہ فرماندا میں اپنے بندے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کردا.
تو سانو پتہ ہی نہیں دین دا شریعت دا نماز دا قرآن دا. تو حضرات محترم اپنے آپ بدلو. یہ 2023 ہے اگے 26 آ رہے اللہ خیر کرے. اپنے آپ بدلو, تبدیلی لیاؤ. تبدیلی وہ دنیا دی عمران خان والی نہیں, تبدیلی دین والی لیاؤ. تبدیلی قرآن والی لیاؤ, نماز والی لیاؤ, حج روزہ زکات والی, صدقہ خیرات والی. 5 ٹائم دی نماز قائم کرنا فرض ہے, ضروری ہے ہر حالت کے اندر, ورنہ اس کی بہت سخت سزا ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ نماز دی نہ پڑھنے کی سزا بیان کریں گے. تو آج صرف فضیلت بیان کرنی ہے, نماز کی اہمیت, نماز کتنی ضروری ہے. ایمان والوں, مسلمانوں, سنو نبی دے غلاموں, نماز بڑی ضروری ہے, بڑی اہم ہے. کسی حالت چھوڑن کی گنجائش نہیں, نماز وچ معافی کوئی نہیں. نماز بڑی ضروری ہے. رب دا قرآن واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. فرمایا نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو, رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو. نماز دین دا ستون ہے, نماز جنت دی چابی ہے, نماز مومن دی معراج ہے. نماز تیرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں مبارکاں دی ٹھنڈک ہے. نماز گناہاں تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز بے حیائی تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز برائی تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز جہنم دی آگ تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز دنیا دی پریشانیاں تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز بابا جی موت دی سختی کو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز قبر دی عذاب تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز آخرت دی شرمندگی تو بچنے دا ذریعہ ہے, نماز پل صراط تو گزرنے دا ذریعہ ہے. نمازی بندہ پل صراط تو بجلی دی طرح گزر جائے گا. اوے مسلمانوں, نماز جنت جان دا ذریعہ ہے, نماز رب کو بخشش کران دا ذریعہ ہے. بولو نماز رب نال گلاں کرنے دا ذریعہ ہے, نماز دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں دا ذریعہ ہے. نماز وہ تحفہ جڑا رب نے اپنے بندے نو عطا فرمایا ہے. نماز رب دا شکرانہ جڑا بندہ ہے مومن, بندہ ہے مومن مومن خدا بندہ کب جدو سجدے وچ جاندا ہے رب نو سجدہ کردا ہے. اوے مسلمانوں, رب بڑا ہی راضی ہوندا ہے, کیونکہ نماز رب دا شکرانہ جڑا بندہ ہے مومن سجدے وچ جا کے اپنا رب دا شکریہ ادا کردا ہے. نماز بخشش دا ذریعہ ہے, نماز دنیا اور آخرت دی کامیابیاں دا ذریعہ ہے, نماز جنت جان دا ذریعہ ہے, نماز جہنم دی آگ تو بچنے دا ذریعہ ہے. اوے لوگو, نماز اپنے رب نال گلا کرنے دا, اپنے رب نال ملاقات کرنے دا ذریعہ ہے. تائیں شاعر کہندا ہے, ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ, ملتا ہے خود خدا ذرا سجدے میں آ کے دیکھ, ملتا ہے خود خدا ذرا سجدے میں آ کے دیکھ. نماز جان نال بھی زیادہ قیمتی ہے, نماز بڑی ضروری ہے, نماز بڑی اہم ہے. نماز دنیا دا کام اگر کرتے پے ہو سجنوں سن لو, اے میرے پاک نبی دے غلاموں, دنیا دے کام چھڑ کے بھی آنا پوے, نماز ضروری ہے. کام دنیا دے چھڑ دئیے, نماز نہ چھڑیے. گلاب کے پھول کو, پھول گلاب کو توڑنا نہیں, جان بھی چلی جائے نماز کو چھوڑنا نہیں. نماز بڑی اہم ہے, بڑی ضروری ہے. اور مسلمان بھائیو, نماز دی بڑی فضیلت ہے. آؤ توجہ فرماؤ, لجپال کریم نبی جا رہے نے, ہویا کی کہ صحابی رسول نال نے, آقا فرما
فرمایا اے صحابی میرے ال توجہ فرماؤ. صحابی نے آقا وال توجہ فرمائی. لجپال آقا نے ایک درخت کی ٹہنی نو ہلایا تے سارے پتے گر گئے. آقا فرمایا صحابی اے گزر غفاری پوچھ میرے کو کہ میں کیوں کیتا ہے. صحابی رسول نے عرض کیتا ہے محبوب میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہو جاواں کملی والے آ تسی انج کیوں کیتا ہے. آقا فرمایا میں ٹہنی ہلائی سارے پتے ٹہ گئے. انجے 5 ٹائم جڑا نماز قائم کردا ہے اودی مثال ہے. جدو 5 ٹائم دا نمازی 5 وقت دا نماز قائم کرنے والا میرا امتی میرا غلام میرا نوکر میرا امتی اللہ دا بندہ جڑا 5 ٹائم نماز قائم کردا ہے جی میں ٹہنی ہلائیے پتے سارے گر گئے. فرمایا جدو نمازی 5 ٹائم نماز قائم کردا ہے اللہ تعالی نماز دی برکت نال سارے گناہ جھاڑ چھڑدے نے. سبحان اللہ. بندہ مومن تو نماز پڑھن نال سارے چھوٹے گناہ چھڑ جاندے نے. اے لوگو ایمان والو مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ نماز بڑی ضروری ہے. نماز بڑی اہم ہے. نماز چھڑنے دے اندر گنجائش کوئی نہیں. نماز دی بڑی فضیلت ہے. نماز تے او تحفہ جڑا رب نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا. اللہ دے حبیب نے تانوں مینوں عطا فرمایا. فرمایا جڑا 5 ٹائم نماز قائم کر لوے مثال دتی لجپال کریم آقا. فرمایا صحابہ جس دے گھر اگے 5 نہراں جس دے گھر اگے دریا ہوئے نہر ہوئے سمندر ہوئے 5 ٹائم غسل کر دو ہوئے اے صحابہ دسو اس دے جسم دے کوئی میل باقی رہے گی. صحابہ نے عرض کیتا سونے جی دے گھر دے اگے دریا نہر ہوئے سمندر ہوئے صاف پانی ہوئے کنویں دا اس وچ بندہ نہاندا ہوئے دیہاڑی 5 باری غسل کرے اس بندے دے جسم دے میل نہیں رہے گی. کریم آقا لجپال آقا فرمایا اے صحابہ جڑا بندہ مومن 5 ٹائم نماز قائم کردا ہے جی میں 5 ٹائم گھر دے اگے دریا ہوئے غسل کرے جسم تے پاک نپاکی نہیں رہے گی جسم تے میل نہیں رہے گا جسم تے نجاست نہیں رہے گی. جدو بندہ 5 ٹائم نماز قائم کردا ہے او دے جسم تے رب گناہ بھی نہیں رہن دیندا. سبحان اللہ. اللہ گناہ بھی دھو چھڑدا ہے. فرمایا جڑے لوگ 5 ٹائم نماز قائم کردے نے اللہ انہاں نوں 5 انعام عطا فرماندے نے. بولو کنے انعام؟ 5 انعام. پہلا انعام دنیا وچ جس دی خاطر بندہ در در دے دھکے کھاندا ہے ٹھڈے کھاندا ہے. کوئی لاہور جا رہا ہے کوئی کراچی جا رہا ہے کوئی دبئی جا رہا ہے کوئی افریقہ کوئی کدے در در دے دھکے پیا کھاندا ہے. اسی کھانے والے اتنے پوچھیا لوگو خیر تے بڑی دور دور جاندے ہو کوئی اٹلی جا رہا ہے کوئی کراچی کوئی دبئی کوئی سعودیہ خیر تے لوگ کہنے حلال رزق کمان واسطے پہ جانے ہاں. او ایمان والے او فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم نماز قائم کردا ہے اللہ تعالی رزق والی تنگی دور کر دیندے نے. سبحان اللہ. اللہ تعالی اس بندے نوں رزق اوتھوں عطا فرماندے نے جتھے دے وہم گمان وچ نہیں ہوندا عقل وچ نہیں ہوندا ذہن وچ نہیں ہوندا. اللہ تعالی بندے نوں اوتھوں رزق دے چھڑدے نے. پہلی رزق والی تنگی بولو دور کر دیتی جاندی. پہلا انعام پہلا تحفہ رب بندے نوں یہ دیندا جڑا 5 ٹائم نماز قائم کرے ہر حالت وچ قائم کرے خوشی ہوے غمی ہوے دکھ ہوے سکھ ہوے بیماری ہوے پریشانی ہوے کوئی حادثہ ہو ونجے فوتگی ہو ونجے بیاہ شادی کوئی بھی وقت ہوے کوئی بھی ٹائم ہوے جڑا بندہ ہر حالت وچ 5 ٹائم نماز قائم کردا ہے پہلا انعام اللہ تعالی رزق دی تنگی دور فرما چھڑدے نے. دوسرا انعام فرمایا قبر دا عذاب ہٹا دتا جاندا ہے. فرمایا لوگو قبر نوں کوئی عام چیز نہ سمجھنا. قبر یا جنت دے باغے چوں باغ ہے یا جہنم دے گڑے چوں ایک جڑ گڑا ہے. قبر نوں کوئی عام معمولی شے نہ سمجھنا. فرمایا جدو بے نمازی ڈکیٹیاں کرنے والا چوری کرنے والا غیبت کرنے والا چغلی چانے والا جھوٹ بولنے والا ایک دوسرے کے خلاف الٹیاں گلاں کرنے والا الزام لان والا فرمایا جڑا تہمتاں لان والا بے ایمانیاں کرنے والا جڑا دین تو دور ہے نماز قرآن تو دور ہے جڑا شریعت تو دور ہے جڑا حقوق اللہ بھی نہیں سمجھتا
سمجھدا حقوق العباد دا بھی خیال نہیں کردا فرمایا جڑے لوگ دین تو دور نے قبر جدوں جاندے نے قبر اٹھ چھڑ دیے پسلیاں پس دبی جاندیاں نے سب پچھو تے جاری مسلط ہو جاندے نے وہ سب ایک ڈنگ مارے پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ بندے نو زہر تکلیف ہوندی ہے بلکہ ایک روایت چ فجر ٹائم فرشتے فجر ٹائم مار دے نے زیادہ سختی کر دے نے عذاب دینے نے زور تک اے فجر دی نماز تو نہیں پڑھی او دا عذاب ہے پھر زور تو لے کے اثر تک عذاب دینے نے فرشتے آخ دینے تو زور دی نماز نہیں پڑھی تاں تنو عذاب دیندا پیا اثر تک پھر اثر تو مغرب عشاء تک عشاء تو فجر تک فرمایا جڑا بے نمازی ہے جڑا نماز دی اہمیت نو سمجھا نہیں نماز دی قدر نہیں کردا نماز دی قدر پہچانیا نہیں اونوں قبر وچ ہر نماز تو دوسری نماز تک عذاب دتا جاندا ہے او ایمان والیو لوگو او مسلمانوں فرمایا جڑا پانٹا نماز قائم کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے روزے رمضان وچ رکھدا ہے حج بھی کرتا ہے زکات بھی دیندا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے دین نو سمجھدا ہے رب دے محبوب دی شریعت دی تابعداری کرتا ہے شریعت نو سمجھا ہے شریعت دی قدر کرتا ہے جڑا بندہ حقوق اللہ دا خیال کرتا ہے حقوق العباد دا اللہ دے حق دا بھی خیال کرتا ہے بندیاں دے حق دا بھی خیال کرتا ہے فرمایا جڑا بندہ پانچ ٹائم دا نماز قائم کرن والا پانچ ٹائم دا پکا نمازی ہے اذان سپیکر جو ہوے یا نہ ہوے بندہ مسجد وچ آ جاندا ہے بلکہ فرمایا جنہاں دے دل مسجد نال جڑے رہندے نے جنہاں نوں مسجد تو بغیر مزہ نہیں آندا جنہاں نوں مسجد تو بغیر سرور نہیں آندا اے میں قربان جاواں بزرگاں دی شان تو اللہ نے انہوں عزت دتی ہے سویرے تہجد ویلے بھی آندے نے زور دی نماز تو پہلا بھی آندے نے دیگراں تو پہلے بھی شاماں تو پہلے بھی سوتے تو پہلے اے قربان جاواں اج دے جدید دور وچ نفس و نفسی دے عالم وچ سلام ہے میرا اس بزرگ نو جڑا ہر وقت رب دے گھر نال جڑیا رہندا ہے اللہ تعالی سانو بھی توفیق دے بولو آمین اے مسلمان بھائیو توجہ کرو فرمایا جڑا پانچ ٹائم دی نماز قائم کردا ہے اللہ تعالی اس دا قبر دا عذاب دور فرما چھڑ دے نے جویں بچہ بچھڑ جاوے بچہ دور چلا جاوے ماں تڑپدی ہے ماں ترسدی ہے ماں استقبال کردی ہے ماں دور گئے بچے نوں جویں تڑپ کے سینے لاؤندی ہے جدوں نماز پڑھنے والا رب دی عبادت کرنے والا قبر جاندا ہے قبر جا بعد جاندا ہے قبر اس بندے دا پہلا استقبال کر دیے سبحان اللہ فرمایا نمازی بندے دا قبر استقبال کر دیے کیویں استقبال اتنی کھلی ہو جاندی ہے جویں جتنی دور نگاہ جاوے اتنی وسیع کھلی ہو جاندی ہے قبر جنتیاں خوشبوئاں ہوندیاں نے جنتیاں نہراں قبر چلا تعالی راستے کھول دیندے نے شرابن طہورا شراب دیاں نہراں دودھ دیاں نہراں اوے لوگو دنیا جہان دی نعمت قبر چلا تا فرماندے نے جڑا بندہ پانچ ٹائم دی نمازی سچا پکا نمازی قائم کرنے والا کسی حالت وچ نماز نہیں چھڑدا چاہے سفر چاہے گھر چاہے زمین چاہے دکان تے ہے چاہے نوکری تے ہے چاہے جدے بھی گیا آؤ توجہ فرماؤ مسلمان بھائیو دوسرا انعام اللہ عطا فرماندے نے قبر دا عذاب دور فرما چھڑدے نے تیسرے نمبر تے فرمایا پل سرات تو جڑا بندہ پانچ ٹائم دا نمازی ہے اللہ پل سرات تو انج گزاردا ہے پل سرات بڑا لمبا جہا سفر ہے اوے لوگو 500 سال لمبائی 500 سال چڑھائی 500 سال اونچائی بڑا لمبا سفر ہے بال نالوں زیادہ باریک ہے تلوار نالوں تیز ہے فرمایا جڑا بندہ پانچ ٹائم دا نماز قائم کرن والا اللہ نو پل سرات تو بجلی دی طرح گزار چھڑدا ہے سبحان اللہ چوتھا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جڑا پانچ ٹائم دا نمازی ہے اس دے دائیں ہاتھ وچ سیدھے ہاتھ نامہ اعمال عطا فرماندے نے اور فرمایا جدے دائیں ہاتھ سجے ہاتھ سیدھے ہاتھ نامہ اعمال آ گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور پنجویں نمبر تے فرمایا جڑا بندہ پانچ ٹائم دی نماز قائم کردا ہے پانچ ٹائم دی نماز پڑھدا ہے پابندی دے نال نماز قائم کردا ہے اس نوں اللہ تعالیٰ پنجواں انعام اے عطا فرماندے نے اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو جنت عطا فرما چھڑ دے نے سبحان اللہ کیونکہ جد رب حساب کرے گا رب پورے قہار دے اندر پورے جلال دے اندر پورے غصے دے اندر میدان محشر اے لوگو 50 سال دا دیہا 50,000 سال دا دیہڑا زمین تانبے دی سورج سوا نیزے تے اے لوگو پسینے وچ ہر کوئی ڈوبیا ہوئے گا ہر کوئی نفس و نفسی دے عالم وچ ہوئے گا ہر کوئی پریشانی ہوئے گا فرمایا جڑے پانچ نماز قائم کر دے نے اللہ تعالی
حشر والے دن قیامت والے دن جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی ٹھڈی چھاں بابا جی نہیں ہوئے گی فرمایا جڑے دنیا وچ رہ کے نماز قائم کرتے نے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے جاڑے اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا نمازی دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اے لوگو نماز قائم کرن نال اللہ بھی راضی ہوندا ہے اللہ دا محبوب بھی راضی ہوندا ہے نماز پڑھن دا فائدہ ہی اپنا ہے نماز پڑھن دا مزہ ہی اپنا ہے نماز پڑھن دی لذت ہی اپنی ہے نماز پڑھن دی تاثیر ہی اپنی ہے فرمایا جیڑا بندہ 40 دیہاڑے 5 ٹائم تکبیر اولا دے نال جدوں امام صاحب اللہ اکبر کر دے نال آ کے کھڑ ویندا ہے 5 ٹائم 40 دیہاڑے نماز قائم کرے اللہ ان دو اور انعام عطا فرماندے نے اللہ تعالی جہنم دی آگ تو بھی آزاد فرما چھڑدے نے اللہ تعالی منافقت تو بھی آزاد فرما دیندے نے تو حضرات محترم نماز بڑی اہم ہے بڑی ضروری ہے بڑی قیمتی ہے اسی نماز دی شان سمجھے ہی نہیں نماز دے مقام سمجھے ہی نہیں نماز دے مرتبے نو سمجھے ہی نہیں اور نماز اگر اسی صرف نماز پڑھیے نا سبحان اللہ کے اول اسی نماز پڑھتے نہیں جی پڑھتے تو بڑی سپیڈ نال لگتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے رب نال مذاق کر رہے ہیں رب نال کی کر رہے ہیں مذاق اپنے نال زیادتی کر رہے ہیں ویکھو لوگ فتح پر نون ملک مزر ہے نون چلا جاؤں میں السلام علیکم کہ جناب کیا ٹھیک ہو سکتا بھی ٹھیک انہیں کہنا ہے منشی غلام حسین اس بندے نے چاہ کے باہر بتا انہیں آخنا جناب ساڈے کلونی دا امام ہے یہ ساڈا استاد دی بڑی قدر ہے انہیں آخنا استاد جن بولن دی تمیز نہیں جن بولن دا حیا نہیں اتنی سپیڈ اسی رب کی عبادت کرتے ہیں نماز مثال دیتی ہے نماز اسی پڑھتے ہیں کنی سپیڈ نہ ہے بھی سپیڈ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا جڑی نماز تیزی نال پڑھی جاوے اس نماز نو کالے کپڑے لپیٹ کے بندے کے منہ تے مار دیتا جاتا ہے تو حضرات محترم نماز اول اسی پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں تو بڑی ہے بھی سپیڈ ہے اور نماز اور بھی ڈھیر ساری غلطیاں نے جڑی کمیاں پیشیاں نے تو حضرات محترم انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس موضوع پہ دوبارہ گفتگو ہوئے گی دعا ہے کہ اللہ پاک سامنے سچا اور پکا پوائنٹ ہے نمازی بنائے اللہ تعالیٰ دین کی پہچان نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنتا رہتا ہے